کہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں بم رکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں پولیس والوں کو بم مارتے ہوئے بھی پکڑا گیا ہوں ایک کیس میں نے کو پولیس والوں کو پٹرول بم بنا کے مارے تھے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی میں نے کی تھیں، اور وہ ڈنڈے بھی میں نے پولیس والوں کو مارے تھے. مجھے پتہ چلا ایک ماہ پہلے، میرے خیال میں 1.5 ماہ پہلے مجھے پتہ چلا. پھر مجھے اس میں بھی انہوں نے کافی دن اندر رکھا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب میرے پہ کیا ڈالتے ہیں. میں را کا ایجنٹ ہوں، میں نے کوئی بم رکھ دیا ہے، کسی جگہ پہ میں دہشت گردی کر رہا ہوں، کسی چیز میں انوالو ہوں. ایجنسیوں کی جو رپورٹیں ہیں وہ عدالت میں بھی جمع ہو جائیں گی، ہمیں بھی مل جائیں گی، پتہ چل جائے گا ہم نے کیا کیا. سر توہین آئی جی بھی ہے، آئی جی صاحب کی. ہاں توہین آئی جی ہے. دیکھیں یہاں سب کی توہین ہوتی ہے، توہین کے لیے نیا قانون بھی لا رہے ہیں. اگر توہین نہیں ہوتی نا تو پاکستان کی عوام کی نہیں ہوتی. وہ بیچارے ووٹ کسی اور کو ڈال کے آتے ہیں، ڈبے سے کسی اور کی پرچی نکل آتی ہے. صرف عوام کی توہین نہیں ہوتی، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو رولا جاتا ہے، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کی بات نہیں سنی جاتی. ہر جگہ پہ بیچارے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. تو عام آدمی کی جانور جیسی بدتر انہوں نے پاکستان میں زندگی کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ سب کی توہین ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، جن لوگوں کو توہین سے بچانے کے لیے یہ حد تک کا قانون لے کر آ رہے ہیں نا، ان کی شکلیں دیکھیں، وہ اس ملک کے لیے حد تک بنے ہوئے ہیں. اچھا عمران بھائی بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے رات کو احمد میر کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر بات خسرو تک پہنچ گئی ہے تو پھر تو معافی صحیح کہا انہوں نے. آپ کا کیا موقف کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، رانا صاحب نے موقف دے دیا، میرے خیال بالکل ٹھیک موقف کیا دیا. بات چیت آجا سراؤں تک سب بات آ گئی. دیکھیں میں نے نا وہ یہ جو خسرا کمیونٹی کے لوگ ہیں نا، مختلف خواجہ سراؤں، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے لفظ غلط استعمال کیا، میں کنڈیم کرتا ہوں اس کو. وہ بھی عزت دار طبقہ ہے ایک، اور وہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ان کو دیکھیں، یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے. کئی لوگوں سے جو ہے وہ جرنلسٹوں نے پوچھا ہے، وہ لوگ خود بھی بتا رہے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں پہچان پا رہے، ابھی نہیں پتہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں. اب وضاحت اور سوشل میڈیا نے جس طرح ان کا بہت ساری چیزیں سامنے لا کر رکھ دی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو رؤوف حسن صاحب کے دشمن ہیں، انہوں نے بھیس بدل کے خواتین کے کپڑے پہن کے اٹیک کیا اور کچھ نہیں. اچھا عمران راز صاحب، لاسٹلی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی آؤں گا تو اسلام آباد کے لیے کوئی اچھی خبر ہوگی، تو خبر میچور ہوئی یا ابھی تک نہیں ہوئی؟ نہیں، اسلام آباد کے لیے بڑی اچھی خبر ہے بھائی جان. پاکستان کے لیے ہمیشہ ہی اچھی خبر ہوتی ہے، اور میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں اس ملک سے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوں. لوگوں نے 8 فروری کو جو کر دیا ہے، یعنی جیسے انہوں نے مافیات کو شکست دی ہے اور نظام کو آئینہ دکھایا لوگوں نے، ایکچولی تو وہ انقلاب ہے. تو یہ بڑی اچھی خبر تھی، اور جو شعور آ رہا ہے وہ بڑی اچھی خبر ہے. جو اس ہائی کورٹ کے اندر سے آواز اٹھی ہے کہ اب ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے اور کھل کر فیصلے کریں گے، وہ بہت اچھی خبر ہے. اور جس طرح معزز جج صاحبان انصاف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی اسپیس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی خبر ہے. تو خبریں تو بہت اچھی ہیں، لیکن بڑے لوگوں کو پسند نہیں ہے. ہاں جی، عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ یار وہ عمران خان خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو الحاق ہوا رات کو پی ڈی ایم، دیکھیں یہ دونوں نا ایک دوسرے کی ضرورت بنے ہوئے ہیں اس وقت. یہ ان نیچرل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا اور فضل الرحمان صاحب کا اگر الحاق ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ نیچرل الائنس نہیں ہے، یا یہ اس طرح کا الائنس نہیں جس پہ آپ کو لگے کہ یہ ہو سکتا تھا یا یہ ممکن ہے یا یہ چل سکتا ہے. یہ آپ کو اس کو بھول جائیں آپ. ایکچولی فضل الرحمان صاحب کی بالکل ایک الگ طرح کی سیاست ہے، وہ پاور کوریڈورز کے اندر ریلیکس رہتے ہیں، ان کو وہاں اچھا لگتا ہے. عمران خان صاحب کی الگ سیاست ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صلح اور لڑائی کے اندر بڑی تیزی سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو گیئر شفٹ کرتے ہوئے بڑا مشکل لگتا ہے. تو وہ دونوں کی سیاست بالکل مختلف قسم کی ہے. ہاں ابھی حالات ایسے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب کو عمران خان کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو کیونکہ سر ہی نہیں اٹھانے دیتے، وہ جیسے ہی سر نکالتے ہیں تو ڈنڈا پڑتا ہے سر پہ، تو ان کو فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑی ہے. تو یہ ضرورت کا ایک الائنس ہو سکتا ہے مجبوری کے تحت. یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے، یہ کبھی بھی اکٹھے الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے. 30 کو دوبارہ تاریخ ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا میچ ہے. عمران خان صاحب اپنی پیشی کو میچ سمجھ رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے جو پچھلی جھلکیاں چلی ہیں میچ کی، اس کو بہت انجوائے کیا انہوں نے. پرویز الہی کی رہائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو اسپیس دینا چاہ رہی ہے، کوئی کنیکٹیوٹی بحال ہو، کوئی رابطے بحال ہوں. 10 مہینے بند کر کے، پسلیاں توڑ کے، بندے کا بیڑا غرق کر کے جعلی کیسوں میں اب اگر وہ چھوٹ گیا تو آپ اس کو ڈیل کہتے ہیں، تو پھر آپ کو نظام انصاف کے اوپر تو بہت بڑا ایلیگیشن ہے آپ کا یہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو جج صاحب نے جو احمد فرات کیس میں جو ریمارکس دیے، اس کے بعد بہت سی پریس کانفرنس کی گئی ان حوالے سے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں غائب کر دینا کسی کو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں نے کافی آواز اٹھائی ہے احمد فرحات کے لیے، میری ان سے 1 یا 2 ملاقاتیں ہیں، اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ وہ مجھے ملے تھے، اور ہم نے ان کی فیملی سے بھی رابطہ کیا ہے، ہماری نیک تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. عمران بھائی جو جج صاحب نے ریمارکس دیے، اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی،
فیصل واڈا کی طرف سے, باقی کئی لوگوں کی طرف سے. دیکھیے یہ توہین عدالت کا معاملہ وہ عدالت کو خود دیکھنا چاہیے, سیدھی جو بات ہے. عدالت کو اٹھانا چاہیے معاملہ. اگر عدالت کی کوئی بھی توہین کر رہا ہے تو عدالت کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیے وہاں پہ جج موجود ہیں, ان کا رتبہ زیادہ بڑا ہے, وہ نظام کے اوپر ایک چیک ہے, وہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں, جواب بھی مانگ سکتے ہیں. انہوں نے سوال اٹھائے, جواب مانگے. عمران بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے کہ عمران خان بغیر ڈیل کے چھوڑا, تو آپ کو لگتا ہے اس وقت بھی ملک میں رول آف لا ہے, اور عمران خان بغیر ڈیل کے کیسے رول آف لا نہیں ہے نا. جن ججز کو خط موصول کالیں موصول کی جاتی ہیں وہ کیسے رول آف لا کا بول بالا کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیں جب ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا نا تو رول آف لا کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے, وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا. تو جب رول آف لا نہیں ہوگا تو رول آف لا کے لیے اسٹرگل ہوگی, اور وہ چل رہی ہے. سر جی جب بھی کیا کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ پہ کوئی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کیا چیز عمران یار صاحب, آپ نے ایجنسیز کی رپورٹ کا ذکر کیا, تو کیا اب آپ ایجنسیز کی رپورٹ پہ یہ دیکھتے ہیں؟ رپورٹ تو آنے تو پتہ چلے میرے بارے میں کیا کیا رہے ہیں. عمران بھائی میڈیا کے حوالے سے بندش اور ایک جو ہے وہ قانون بھی پیش کیا جا رہا ہے جس میں توہین عدالت کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس قانون کو, اور میڈیا کی جو ہے ایک دفعہ پھر گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جو سلوشنز ہیں نا یہ ایڈ ہاک قسم کی چیزیں ہیں, اور یہ کاسمیٹکس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. یہ جن لوگوں سے یہ کروایا جا رہا ہے نا, ایک پرچی کے اوپر, یہ جو پنجاب اور وفاقی حکومت ہے, ایک پرچی کے اوپر قانون بنانے میں جت جاتے ہیں. نہ ان کی یہ قابلیت ہے, نہ ان کی یہ اہلیت ہے, نہ ان کو اتنی سمجھ ہے. ان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ان کی قابلیت کیا ہے. یہ جو پرچیوں کے اوپر قوانین بنا رہے ہیں نا خواہشات کے مطابق, یہ ان کے گلے کا شکنجہ بن جائیں گے. دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا, یہ توہین کا حد تک کا قانون اب آ رہا ہے نا, میں پچھلے 2 سال سے اس کے کیسز بھگت رہا ہوں بغیر قانون کے ہی. بھائی کسی کو فکس کرنا ہوتا ہے تو قانون کے بغیر بھی فکس کر دیتا ہے نظام. یہ آگے بھی لوگوں کو فکس کریں گے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ کس کو کیا سزا ملے گی, معاملہ یہ ہے کہ ایکچولی آپ اپنا ریکارڈ کیا بنا رہے ہیں. وہ آپ نے ٹک ٹاک میں ایک دیکھ رہا تھا, تو وہ اس میں ٹک ٹاکر کہہ رہی تھی جب اپوزیشن میں تھی, ہاں تو وہ کیا باتیں تھیں کہ جناب جب حکومت بنتی ہے بھیک کے اندر ملتی ہے تو پھر اس طرح کے قوانین بنتے ہیں, میڈیا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں گے, میڈیا کو پروٹیکٹ کریں گے, اور اس سے 10 گنا بروٹل اور بدترین قانون جو ہے وہ لا کر سامنے رکھ دیا. آج جو مسلم لیگ نون کے جرنلسٹ اور دانشور ہیں یا ان کے اپنے قریبی دوست ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھاگ رہی ہے اس سے, ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو یہ کہا تھا کہ مفاہمت کرنی ہے, آپ تو لیٹ گئے زمین کے اوپر. تو یہ اگر اس طرح سیاست اور حکومت کرنی ہے نا تو فٹے منہ پھر کر لیں حکومت. سر جی علی امین گنڈکپور نے ایک قدم اٹھایا ہے, کرغزستان کے بچوں کو لے کے آئے ہیں. وفاقی حکومت اس پہ جو ہے نا وہ خاصا کامیاب نہیں ہوئی, کیا کہیں گے اس بارے میں جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے نا وہ کس انہوں نے وہ کتنے بچے لے آئیں گے یار. دیکھیں یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی نا, ایک صوبائی حکومت کتنے بچے لا سکتی ہے. وہاں پہ آپ کے 12,000 بچے پڑھتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. آپ سب کو تو 150-150 200 کر کے آئیں گے تو کتنے آ جائیں گے, آپ 10 فلائٹیں چلا لیں گے, 20 چلا لیں گے. قدم اچھا ہے لیکن یہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا, الٹا وہ روڑے اٹکا رہے ہیں. ریزن یہ ہے جو ڈھونڈنے والی چیز ہے, جو آپ سب کا کام ہے, ہم سب کا کام ہے, کہ کرغزستان میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے.